السلام علیکم ویورز، آپ سب کو اپنے چینل فاطمہ ویوز اینڈ بلاگس پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ سب کے سامنے کچھ حقائق رکھے جائیں گے، کچھ حقائق بتائے جائیں گے جن کا پاکستان کا کیسے شروع ہو گئی، جانیے خطرناک ترین حقائق۔ نواز شریف نے بجلی پوری کر دی تھی لیکن سوئچ کہاں لگایا تھا یہ بتایا کسی کو؟ نہ کوئی ہائیڈل پاور منصوبہ مکمل کیا، نہ کوئی پاور کا، نہ ونڈ پاور کا، نہ کسی ایٹمی بجلی گھر کا، نہ ہی شمسی توانائی کا۔ پھر یہ بجلی کا سوئچ کہاں لگایا تھا جہاں سے بجلی آ رہی تھی؟ تو آپ سب کو بتاتے چلیں کہ یہ تیل سے بجلی بنا رہا تھا، دنیا کی سب سے مہنگی بجلی جس کو تھرمل بجلی بھی کہتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جنریٹر چلا رہا تھا۔ یہ وہ بجلی ہوتی ہے جس کا خرچہ امریکہ، انڈیا اور چین جیسے بڑے اقتصادی ممالک بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اپنی آدھی سے زائد بجلی کوئلے اور بقایا پانی سے بناتے ہیں۔ اب ذرا آگے اور توجہ سے سنیں۔ پاکستان میں تھرمل پاور پروجیکٹس یا سادہ لفظوں میں جنریٹرز 90 کی دہائی میں بے نظیر صاحبہ نے انسٹال کروائے اور پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ ان جنریٹرز کی کل پیداواری صلاحیت 21,000 میگا واٹ ہے اور یہ ساری نجی کمپنیوں کی ملکیت ہیں۔ انتہائی مہنگے ہونے کی وجہ سے دیگر حکومتوں نے ان سے کم ہی بجلی بنائی، لیکن اس کے باوجود 2013 تک پاکستان تھرمل بجلی کے ضمن میں 480 ارب روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ 2013 میں نواز شریف آیا اور آتے ہی ان نجی کمپنیوں کو 480 ارب روپے کی ادائیگی کر کے قومی خزانہ خطرناک حد تک خالی کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنریٹرز آئی پی پیز زیادہ تر میاں منشا کی ملکیت ہیں، جس کو نواز شریف کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے، لہذا بہت سے لوگوں کو یہ بات یقین ہے، بلکہ ان کو کچھ زیادہ ہی یقین ہے کہ در حقیقت تیل سے بجلی بنانے والی یہ کمپنیاں نواز شریف کی ہیں اور خزانہ خالی کروا کر نواز شریف نے خود اپنے پیسے وصول کیے ہیں۔ ان پاکستانی آئی پی پیز کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تھرمل بجلی بنائی جاتی ہے یہ ان سب سے مہنگی ہے، تقریباً دگنی قیمت پر بجلی بناتے ہیں۔ اب آگے اور سنتے جائیں۔ جو 400 ارب روپے نواز شریف نے آئی پی پیز کو ادا کیے ان میں کوئی بھی بڑا ڈیم بنایا جا سکتا تھا جو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محتاجی سے نجات دلا دیتا اور سب سے بڑھ کر پانی کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی تھی۔ 480 ارب روپے کی ادائیگی کے بعد ان کا قرضہ زیرو ہو گیا، لیکن اس کے بعد نواز شریف نے اپنے 5 سالوں میں پچھلی حکومتوں کے بجلی کے لیے شروع کیے گئے تمام منصوبے ایک ایک کر کے ناکام بنا دیے۔ نندی پاور پروجیکٹ ناکام، تھرکول پاور پروجیکٹ ناکام، قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ ناکام اور نیلم جہلم پر کام اتنا سست کروا دیا کہ تقریباً روک دیا۔ جس دوران انڈیا نے کشن گنگا ڈیم بنوا کر نیلم جہلم کی استعداد پر کاری ضرب لگائی، یوں اس پر کی گئی تمام محنت اور بے پناہ سرمایہ کاری تقریباً ضائع ہوتی چلی گئی اور نواز شریف نے نیلم جہلم ڈیم پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم بھارت سے بجلی خریدیں گے، جبکہ تربیلا، منگلا اور دیگر فوجی ڈیموں کی صفائی کا عمل روک دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی چلی گئی۔ جب بجلی کے متبادل منصوبے نہ رہے تو پاکستان نے بجلی تھرمل بجلی سے ہی بنانی تھی۔ تب نواز شریف نے دبا کر ان کمپنیوں کو بجلی بنانے کا سگنل دیا اور صرف 5 سالوں میں ان کمپنیوں کی بدولت پاکستان 1100 ارب روپے کا مقروض ہو گیا۔ جو رقم ان کو ادا کی گئی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اگر یہ کمپنیاں عدم ادائیگی کی وجہ سے آج بجلی کے سپلائی معطل کر دیں تو پورا پاکستان یک لخت اندھیروں میں ڈوب جائے گا، کیونکہ بجلی کا کوئی متبادل بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ نواز شریف نے بیک وقت 2 بڑے فائدے حاصل کیے۔ پہلا، ان آئی پی پیز کی مدد سے سینکڑوں ارب روپے اس کے غیر ملکی اکاؤنٹس میں پہنچ گئے اور کچھ پہنچنے والے ہیں، اور دوسرا، عوام خوش ہو گئی کہ بجلی آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پیروں تلے زمین نکالی جا چکی ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت جس کو یہ خوب جانتے ہیں
تبھی یہ شریف خاندان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بجلی پوری کر دی تھی، کل کو اچانک بند ہو گئی تو ہمیں نہ کہنا۔ ویسے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ چند گھنٹے لوڈ شیڈنگ کم کرانے کی نواز شریف نے آپ سے کیا قیمت وصول کی ہے؟ چونکہ تاروں میں کچھ بجلی آ رہی تھی، اس لیے عوام تو مطمئن تھی اور ڈیم بنانے کا مطالبہ نہیں کیا، تب ڈیم نہیں بنائے گئے اور انڈیا نے بنا لیے، جس کے نتیجے میں پاکستان خشک ہونے جا رہا ہے۔ مہنگی ترین بجلی بنانے کے لیے ریکارڈ ساز قرضے لیے گئے، جس کے لیے پاکستان کے موٹر ویز، ایئرپورٹ اور دیگر اثاثے تک گروی رکھ دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان کے موٹر ویز، ایئرپورٹ اور دیگر اثاثے تک گروی رکھوا دیے گئے ہیں۔ مہنگی بجلی نے کارخانوں کی پیداواری لاگت اتنی بڑھا دی کہ پاکستان کی اکثر صنعتیں بند ہو گئیں۔ پاکستانی ریڈی میڈ گارمنٹس یورپ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی آئٹم تھی، جو یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ ریکارڈڈ سطح پر پہنچ گیا، برآمد کم ترین ہو گئی، بے روزگاری اور مہنگائی تباہ کن سطح پر پہنچ گئی۔ چونکہ پاکستان کی پوری بجلی نجی کمپنیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے، اس لیے پاکستان یا جنگ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یہ غیر ملکی کمپنیاں بجلی کی پیداوار روک کر پاکستان کو خطرناک حالات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اس عارضی بجلی کی وجہ سے ایک کرپٹ اور پاکستان دشمن شخص عوام سے دوبارہ ووٹ لے کر پاکستان کی مزید تباہی کا سامان کر سکتا ہے۔ ایوب خان نے بجلی کے جو منصوبے دیے، وہ اس کے جانے کے 50 سال بعد بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نواز شریف آخر کہاں سے پاکستان کو بجلی دے رہا تھا، جو اس کے جانے کے 24 گھنٹے بعد معطل ہو گئی؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو اب سوچ لیں۔